الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected teachers, welcome to کنز المدارس بورڈ ٹیچرز ٹریننگ سیریز. اس سیریز میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کلاس روم میں ٹیچنگ کو افیکٹو کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے، ٹیچنگ کے مختلف کون کون سے سٹائلز ہیں، ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈولوجیز کو ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کلاس روم کی مینجمنٹ کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ کہ اسٹوڈنٹس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ، انالیٹیکل تھنکنگ اور کریٹیوٹی جیسی سکلز کس طرح سے ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. یہ اس سیریز کا فرسٹ لیکچر ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیچنگ پروفیشن. آئیے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. ٹیچنگ کا ورڈ سنتے ہی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے سم ون اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف دا کلاس روم اینڈ ٹرائنگ ٹو ڈیلیور سم انفارمیشن ٹو دا اسٹوڈنٹس، کہ ایک شخصیت کلاس روم میں کھڑی ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس کی طرف انفارمیشن بڑھا رہے ہیں. تو کیا صرف ٹرانزیکشن آف انفارمیشن، کیا صرف معلومات دینا ٹیچنگ ہے؟ نہیں، صرف معلومات دینا ٹیچنگ نہیں ہے. تو پھر ٹیچنگ کیا ہے؟ ٹیچنگ ہے پازیٹیو چینج ان اسٹوڈنٹس، طلباء کے اندر مثبت تبدیلی پیدا کرنا، متعلم میں، اسٹوڈنٹس میں مثبت تبدیلی پیدا کرنا. یہ ٹیچنگ کہلاتا ہے. چینج دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے انٹرنل چینج اور ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل چینج. انٹرنل چینج کا مطلب کیا ہے؟ انٹرنل چینج کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر کے اندر تبدیلی ہونا، ان کے ایٹیٹیوڈ کے اندر پازیٹیو تبدیلی کا ہونا، اسٹوڈنٹس کے اندر اس چیز کی تبدیلی لانا کہ دوسروں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. اور دوسرا ہے ایکسٹرنل چینج، جسے ہم سوشل چینج کہیں گے، کہ سماجی طور پہ، سوشلی طور پہ اسٹوڈنٹس کے اندر تبدیلی کا پیدا کرنا. ہاؤ ٹو پرفارم ود دا ریلیٹیوز، ہاؤ ٹو پرفارم in front of your parents, how to perform in front of your siblings، کہ اپنے والدین کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے اور اپنے بہن بھائیوں کے سامنے آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. تو اس چیز کے اندر پازیٹیو تبدیلی پیدا کرنا، یہ ٹیچنگ ہے. مین وائل ٹیچنگ کرتے ہوئے ایک ٹیچر کو تین چیزوں کی امپورٹنس سمجھنی چاہیے اور میک شور کرنا چاہیے کہ یہ تین چیزیں اسٹوڈنٹس کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہوں. سب سے پہلی چیز ہے ویل انفارمڈ ہونا، کہ ٹیچر جو ہے وہ اس چیز کو میک شور کرے کہ کنٹینٹ پڑھاتے ہوئے کیا اسٹوڈنٹس وہ نالج گین کر پا رہے ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں ڈیلیور کرنا، کیا وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے جو نالج ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ ویل انفارمڈ ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کے اندر سکلز کو ڈیولپ کرنا، کہ اس کی سکلز جو ان کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے. اس چیز کو میک شور کرے ایک ٹیچر کہ یہ بھی ان کو سکھانا چاہیے ڈیورنگ ٹیچنگ. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز ہے خود اعتمادی. ایک ٹیچر کو ڈیورنگ ٹیچنگ اس چیز کو میک شور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو نالج دینے کے ساتھ ساتھ، سکلز ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ ایک خوبی جسے سیلف کانفیڈنس کہا جاتا ہے وہ بھی پیدا کریں. کیونکہ وہ نالج جو انہوں نے حاصل کیا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جو علم سیکھا جائے، ہم تو بیسیکلی اسلامی علم سکھانے والے ٹیچرز ہیں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنا نالج اپنے پاس رکھنے کے بجائے لوگوں تک پہنچایا جائے. تو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر سیلف کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. تو ایک ٹیچر کو چاہیے کہ اس چیز میں بھی اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کریں کہ کس طرح سے اپنے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کیا جا سکتا ہے. ہاؤ کین ہی ٹرانسفر دیٹ نالج ٹو ادرز وداؤٹ اینی فیئر، کہ وہ نالج جو اس نے گین کیا ہے، جو حاصل کیا ہے، وہ اس نالج کو دوسروں تک بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی فیئر کے کس طرح سے پہنچا سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹیچنگ صرف ایک جاب ہے؟ از اٹ اونلی اے جاب؟ از اٹ اونلی اے سورس آف انکم؟ کیا یہ صرف آمدنی کا ذریعہ ہے؟ ایسا نہیں ہے. ٹیچنگ صرف ایک جاب نہیں ہے. جیسے دوسری جابز ہوتی ہیں، ٹیچنگ ہرگز ویسی نہیں ہے، بلکہ ٹیچنگ ایک پروفیشن ہے. یہ ایک نوبل پروفیشن ہے. باقی جتنے بھی پروفیشنز ہیں، جتنی بھی جابز ہیں، اس کا تعلق کسی مٹیریلسٹک چیز سے ہوتا ہے عام طور پر، لیکن یہ وہ نوبل پروفیشن ہے کہ جس میں آپ کے سامنے بیٹھنے والے 20 یا 30 اسٹوڈنٹس، وہ صرف اسٹوڈنٹس نہیں ہیں بلکہ وہ ان فیوچر 30 فیملیز ہیں. 30 خاندانوں کو آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، انہیں سکھا رہے ہیں
how to behave with others, how to behave with your parents, how to behave with your siblings, کہ آپ نے معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی ہے. یہ آپ 30 خاندانوں کے لیے لیڈر تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو ان لیڈرز کی اچھے طریقے سے تربیت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ تب ہوگا کہ جب ٹیچر اپنے آپ کو صرف جابین نہ سمجھے بلکہ اس پروفیشن کی قدر کرے. جس طرح سے بہت سارے پروفیشنز ہیں ان کی کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اسی طرح سے ٹیچنگ کی بھی ہم سے ریکوائرمنٹس ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹیچنگ ایز پروفیشن ہم سے کیا کیا ریکوائرمنٹس رکھتا ہے. ٹیچنگ ایز پروفیشن ہم سے 3 طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے ڈیڈیکیشن. اپنی تدریس میں کتنی لگن ہے، کتنی محبت کرتے ہیں آپ ٹیچنگ سے. پڑھانا آپ کا پیشن ہے. یہاں کوشچن یہ ہونا چاہیے اپنے آپ سے کہ کیا میں بائی چوائس ٹیچر ہوں یا صرف یہ کہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا اور ڈگری ہونے کی وجہ سے میں نے ٹیچنگ کو جوائن کر لیا. اگر ٹیچنگ میرے لیے پیشن نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے. اور ٹیچنگ پروفیشن کے اعتبار سے ہم سے یہ ریکوائر کرتا ہے کہ ہمیں پرعزم ہونا چاہیے، ٹیچنگ لگن کے ساتھ کرنی چاہیے. اف یو آر ناٹ اے ٹیچر بائی یور پیشن، سو پھر ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ کیا مجھے اس پروفیشن کے اندر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورا کرنے میں مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے اندر ڈیڈیکیشن پیدا کروں. اگر میں پیشنیٹ نہیں ہوں تو پھر پیشن پیدا کروں. اور دوسری ریکوائرمنٹ ہم سے ہے ایکسپرٹیز کا ہونا، مہارت کا ہونا، کیونکہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو مین آف نالج بنانا ہے، ویل انفارمڈ بنانا ہے. کیونکہ ٹیچنگ یہی ہے، اس کا پہلا جو بیسک پارٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ویل انفارمڈ بنایا جائے، مین آف نالج بنایا جائے. تو فار دا سیک آف دیئر نالج ایک ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر مکمل گرفت ہونی چاہیے. ایک ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر مہارت اور ایکسپرٹیز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور تیسری چیز جو اس پروفیشن کی ہم سے ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے آن گوئنگ لرننگ، مسلسل مطالعہ، پڑھتے رہنا. ایسا نہیں ہے کہ اپنے سبجیکٹ کے اوپر ہم نے ڈگری حاصل کر لی اور اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ آنے والی نئی جو انوویشنز ہیں، نئی ریسرچز ہیں، ان کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے، اور اس پروفیشن کی ہم سے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ٹیچر اپنے نالج کو انہینس کرتے رہیں، اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آنے والے نئے آرٹیکلز کو پڑھتے رہیں اور جو انوویشنز آ رہی ہیں اس کو اسٹڈی کرتے رہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس کو مین آف نالج بنا سکیں، اسٹوڈنٹس کو ویل انفارمڈ بنا سکیں اور ان کی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹیچنگ سٹائلز کو. تدریس کے مختلف انداز ہیں، پڑھانے کے مختلف انداز ہیں. تو ایز اے ٹیچر اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا انالیسس کرنا چاہیے، سیلف انالیسس کرتے جائیں. جو ٹیچنگ کے یہ جو مختلف انداز ہیں اس میں سے میرا کون سا انداز ہے. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس چیز کو میک شور کروں کہ میرا ٹیچنگ کا وہ سٹائل ہونا چاہیے، وہ انداز ہونا چاہیے جو سب سے ایفیکٹو ہو، جو اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، وہ انداز ہونا چاہیے. اور اپنے آپ کا یہ انالیسس کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایرسٹوٹل نے کہا نوئنگ یور سیلف از دا بگننگ آف آل وزڈم. اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو جاننا ذہانت کی ابتدا ہے، وزڈم کی ابتدا ہے. تو ایک ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹیچنگ سٹائل کا انالیسس کرے کہ میں کس انداز سے پڑھاتا ہوں اور اس کے فوائد کون کون سے ہیں، اس کے نقصانات کون کون سے ہو سکتے ہیں. تو رسپیکٹڈ ٹیچرز دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ٹیچنگ کے سٹائل ہیں. ٹیچنگ کا سب سے پہلا سٹائل ہے اتھارٹیرین سٹائل آف ٹیچنگ، جس کو ہم اردو زبان میں کہہ سکتے ہیں آمرانہ طرز تدریس. ہاں آپ نے بالکل ٹھیک سنا، آمرانہ طرز تدریس، کہ جس میں ٹیچر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہہ دیا دیٹس اٹ، بات ختم. اس کے آگے طالب علم کو بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اپنے آئیڈیاز کو ریویل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. جس انداز سے ان کو بتایا گیا ہے صرف اسی انداز سے اس کو سیکھنا ہے، اس کے علاوہ وہ اپنی سوچ کو استعمال نہیں کرے گا. جو صرف بتایا گیا ہے اسی کے اوپر فوکس کرنا ہے. اس میں انداز تدریس عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر فوکس آن ڈسپلن اینڈ مینجمنٹ، کہ ٹیچر صرف اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اصول و ضوابط کی پابندی کریں، نظم و ضبط کی پابندی کریں. اور یہ ٹیچنگ سٹائل غلامانہ ذہن کا عکاس ہے. کس طرح سے کہ اس میں ٹیچر اسٹوڈنٹس کو ڈسکریج کرتے ہیں کویسچنز کرنے سے، کہ کویسچنز کرنے کو انکریج نہیں کیا جاتا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ کویسچن کرتے ہیں تو ٹیچر اس سٹائل آف ٹیچنگ میں اسے ڈس رسپیکٹ سمجھتے ہیں. جی ہاں بالکل، کویسچن کرنے کو جو کہ اسٹوڈنٹ کا ایک بنیادی حق ہے، جو انڈرسٹینڈنگ کے لیے بے حد ضروری ہے، وہ اس چیز کو ڈس رسپیکٹ سمجھتے ہیں اور صرف اور صرف اس بات پہ زور دیتے ہیں
کہ جو چیز آپ کو جس انداز سے پڑھائی گئی ہے ایز اٹ از آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. طلبہ کو رٹا لگانا، روٹ لرننگ پر ابھارا جاتا ہے. روٹ لرننگ از انکریج ان دس اسٹائل. اس میں اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. جو جتنا اچھے انداز میں ہو بہو وہی الفاظ منوان یاد کر کے آتا ہے، اس چیز کو انکریج کیا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں عام غلط فہمی کیا ہے؟ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ٹیچنگ سٹائل بہت زیادہ اچھا ہے. عام غلط فہمی اس کے بارے میں یہ ہے کہ طلبہ اعداد و شمار کے ماہر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ذہین ہوتے ہیں. حالانکہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے، ایسا نہیں ہے. یہ سمجھنا درست نہیں ہے، بلکہ سائیکلوجیکلی اس سٹائل کی وجہ سے، منوان چیزوں کو رٹنے کی وجہ سے، روٹ لرننگ کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی میموری پر اثر پڑتا ہے. ورکنگ میموری، جس طرح سے آپ کے لیپ ٹاپ کی ایک سٹوریج ہے وہ اس سے زیادہ وہ چیزیں سٹور نہیں کر سکتا، اسی طرح ہیومن برین کے اندر ورکنگ میموری ہے. ورکنگ میموری کی ایک سپیس ہوتی ہے. جب اسٹوڈنٹس کو اس بات پر انکریج کیا جائے گا کہ آپ نے ہو بہو وہی الفاظ یاد کر کے آنے ہیں، تو ان کی ورکنگ میموری زیادہ استعمال ہوگی. جتنی سٹوریج اس کو اس لیسن کو نہیں چاہیے تھی، وہ ٹیچنگ کی اس سٹائل کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے کہ منوان یاد کرنے سے ہی ذہانت پیدا ہوتی ہے، بیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا انسانی سوچ پر اور اسٹوڈنٹس کی سوچ پر، اور یہ اسٹوڈنٹس کے لیے نقصان دہ چیز ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس ٹیچنگ سٹائل کی وجہ سے کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو اس کا کرٹیکل انالیسس اگر ہم کریں تو وہ یہ ہے کہ غور و خوض کا فقدان، کہ اسٹوڈنٹس کے اندر لیک آف کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ ٹیچر نے ان کے کویسچنس کو انکریج ہی نہیں کیا، انہیں ڈسکریج کیا. اسٹوڈنٹس کو اس بات پر دبا کے رکھا کہ آپ کو جو چیز بتائی جا رہی ہے سیم آپ نے وہ چیز یاد کرنی ہے. صرف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر فوکس ہی نہیں ہے ٹیچر کا، وہ صرف اور صرف جو چیز اپنی طرف سے ڈیلیور کر رہے ہیں اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو بھی اسی چیز کے اوپر دبایا جا رہا ہے کہ جس انداز میں، جس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے بس اس کو یاد کرنا ہے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا. تو جب وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کر دے گا تو اس کی کرٹیکل تھنکنگ میں کمی ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اختلاف رائے کو دبایا جاتا ہے. ڈسکریج دیئر پوائنٹ آف ویو، ان کے اپنے پوائنٹ آف ویو کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اس اسپیسیفک ٹاپک پر یا اس پرابلم کو جو اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کی گئی ہے، اسٹوڈنٹس کو دی گئی ہے. سپوز دیٹ ایک ایکسرسائز کو سالو کرنے کا کہا گیا ہے اور ٹیچر نے جس انداز سے ایکسرسائز کو سالو کیا ہے اسٹوڈنٹ کسی ایک نئے انداز سے سالو کر کے آتے ہیں، تو اس ٹیچنگ سٹائل میں اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے جس انداز سے پڑھایا گیا اسی کو فوکس کر کے آئیں اور اسی کے مطابق اس کو حل کر کے لائیں. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس ان فیوچر اپنی رائے کا اظہار کرنے سے ڈرتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو دینے سے ڈرتے ہیں. اور تیسری چیز، نئی جہتوں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. انوویٹیو تھنکنگ از ڈسکریجڈ، کہ یہاں پر انوویٹو تھنکنگ ہوگی ہی نہیں، کیونکہ جب ان کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، ان کو اپنے انداز سے کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، تو پھر ان کی نئی جہتیں کیسے کھلیں گی؟ جب اس کو نئے انداز سے کرنے پر ڈانٹ پڑی ہے ٹیچر سے تو پھر وہ کبھی بھی اس چیز کو نئے انداز سے کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. کریٹیکل تھنکنگ جو ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کبھی اس کے اندر ڈیولپ نہیں ہوگی، اور پھر ان فیوچر وہ اپنی سوچ کا کبھی استعمال نہیں کرے گا. اور اس کا حاصل کیا ہوگا؟ بیسیکلی تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چیز پہ فوکس کریں کہ ہم ایک سوسائٹی کو لیڈرز دیں، کیونکہ انہوں نے کل کو جا کے لیڈر بننا ہے. ایٹ لیسٹ اپنی فیملی کے لیڈر تو یہ ہوں گے، اور ان کو کیسے لے کے چلنا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے اندر خود سے سوچنے کی صلاحیت ہو. لیکن ٹیچنگ کے اس سٹائل کی وجہ سے یہ رہ جاتے ہیں، یہ صرف فالوورز بن کے رہ جاتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں امام غزالی جیسے اسٹوڈنٹس ملیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام شافعی جیسے اسٹوڈنٹس ملیں، امام ابو یوسف جیسے اسٹوڈنٹس ہم چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں ورکرز نہیں، فالوورز نہیں، بلکہ ان کی اپنی سوچ کو انہینس کرنے کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے. تو معزز اساتذہ کرام، اب بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹیچنگ سٹائل کی طرف. نیکسٹ ٹیچنگ سٹائل ہے اتھارٹیٹیو سٹائل آف ٹیچنگ، یعنی اعتمادی طرز تدریس. اس میں کیا ہوتا ہے، اسٹرکٹ رولز اور ریگولیشنز اس میں بھی ہوتے ہیں. استاد کی طرف سے سیشن کے ابتدا میں ہی انہیں اصول و ضوابط بتا دیے جاتے ہیں. اسٹرکٹ رولز اور ریگولیشنز اس میں بھی ہوتے ہیں. ڈسپلن کلاس روم اس میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی مینجمنٹ ہوتی ہے. لیکن کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر جو ہے وہ طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کے لیے ایک
پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جس سے ان کو امید ہوتی ہے کہ اگر وہ کچھ نیا کر کے دکھائیں گے، ایک نئے انداز سے کسی کویشچن کو سالو کر کے دکھائیں گے تو پھر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، تو پھر ان کو اس چیز پر ریوارڈ ملے گا۔ سپورٹیو انداز ہوتا ہے ٹیچر کا کہ ساتھ ساتھ وہ ڈسپلن کو بھی لے کے چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹوڈنٹس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کے نیو آئیڈیاز کے اوپر ان کو انکریج کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹیچرز اتھارٹیٹیو سٹائل اپناتے ہیں اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اتھارٹیٹیو سٹائل کے مثبت پہلو زیادہ ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوتی ہے، طلباء کی توجہ زیادہ رہتی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ جب اسٹوڈنٹس اپنے پوائنٹ آف ویو کو ٹیچر کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے سپورٹ بھی مل رہی ہے، انہیں حوصلہ افزائی مل رہی ہے، تو اب وہ زیادہ متوجہ ہو کے کلاس میں بیٹھیں گے، کنٹینٹ کی طرف، ٹیچر کی طرف، وہ جو سبق پڑھا رہے ہیں اس کی طرف توجہ زیادہ رہے گی۔ اور دوسری، اس سٹائل میں اسٹوڈنٹس کی تخلیقی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، کرٹیکل تھنکنگ ان کی بڑھتی ہے۔ کیونکہ وہ پرابلم کو اپنے انداز سے سالو کر رہے ہیں اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود سے سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب وہ خود سے سوچنے کی کوشش کریں گے، خود سے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں، کرٹیکل تھنکنگ میں ان کا اضافہ ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہاں پر چونکہ ٹیچر ڈسپلن کو ساتھ رکھتے ہیں، مینجمنٹ کو ساتھ رکھتے ہیں، ایک منظم کلاس روم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو پھر ایک ٹیچر کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ریلیشن ہونا چاہیے، ایک پازیٹیولی یہ ریلیشن ان کا آپس میں بنتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ صرف ڈر کے رہتے ہوں، بلکہ اسٹوڈنٹس اس صورت میں ٹیچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ٹیچر ان کے کویسچنز کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، ٹیچر ان کے پوائنٹ آف ویو کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، تو پھر اسٹوڈنٹس ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس سٹائل کی کچھ نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں۔ نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں کہ سم ٹائم یہ کچھ ایجوکیٹرز ایسے ہیں جن کے لیے پرابلمٹک یہ سٹائل ہو جاتا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ ٹیچر کو ڈسپلن بھی برقرار رکھنا ہے، کلاس روم کو ویل آرگنائز بھی رکھنا ہے، اور اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویوز بھی لینے ہیں، تو ان دونوں کو ساتھ مرج کر کے چلانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز چونکہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے تو اس لیے ٹیچر کو اپنے لیکچر کو ڈلیور کرنے میں اور جو کنٹینٹ انہوں نے پڑھانا ہے اس کو ڈلیور کرنے میں سم ٹائم کچھ پرابلم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ٹیچنگ سٹائل ہے انڈکٹیو ٹیچنگ سٹائل، استقرائی طرز تدریس۔ استقراء کے ورڈ سے ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں عقل کا یوز کیا جائے گا۔ اس میں ٹیچر اسٹوڈنٹس کے سامنے کچھ مثالیں رکھتے ہیں۔ ان کا یہ انداز ہوتا ہے کہ یہ ایگزامپلس کے ذریعے، امثلہ کے ذریعے قواعد سمجھاتے ہیں۔ سپوز اگر آپ سینٹیکس پڑھانے والے استاد ہیں، علم نحو پڑھانے والے استاد ہیں، اور آپ اسٹوڈنٹس کو یہ پڑھانے جا رہے ہیں کہ اسم کی کون کون سی علامات ہیں، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے سامنے بتایا جائے کہ الف لام کا ہونا اسم کی علامات میں سے ایک علامت ہے، لیکن یہ سٹائل آف ٹیچنگ جو ٹیچرز استعمال کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے مختلف مثالیں رکھتے ہیں، مختلف ایگزامپلس رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ الرجل، الکتاب، القلم، یہ 3-4 ورڈز جس میں ایک ہی علامت پائی جا رہی ہو وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے لکھ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اسماء ہیں۔ اب جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اسماء ہیں، اسماء اسم کی جمع ہے، یہ بھی ایک ٹیچر ساتھ میں بتا دیتے ہیں اگر وہ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس چیز کو، جو یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ ہر ایک لفظ اسٹوڈنٹس کے لیے آسان ہو، کہ وہ انڈرسٹینڈنگ کر سکیں اس چیز کی۔ تو بہرحال وہ اسٹوڈنٹس کو اس بات کی طرف مائل کرتے ہیں کہ وہ خود سے سوچیں کہ اس میں سے کون سی علامت ہو سکتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کو پھر ایگزامپلس دینے کے بعد ٹیچر اس چیز کو اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اسماء ہیں، آپ بتائیں کہ اس میں کون سی علامت ہے۔ تھوڑا سا پاز لینے کے بعد، اسٹوڈنٹس کو یہ موقع دینے کے بعد پھر ٹیچر بتاتے ہیں کہ اسم کی ایک علامت ہے الف لام کا ہونا، چونکہ ان سب کے اندر الف لام پایا جا رہا ہے اس لیے یہ اسم ہے۔ تو یہ جو طریقہ تدریس ہے اس میں ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں، اس میں کوئی اسٹرکٹ رولز نہیں ہوتے۔ جسٹ مینٹین ڈسپلن بائی یوزنگ ریوارڈ سسٹم۔
اس میں جو ٹیچر ہے وہ ڈسپلن کو مینٹین کرتے ہیں، نظم و ضبط کو مینٹین کرتے ہیں، لیکن ان کا فوکس جو ہوتا ہے وہ صرف اس بات پہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اچھے طریقے سے وہ کنٹینٹ سمجھ میں آ جائے جو وہ پڑھانے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے اندر پازیٹیولی بہت ساری وائبس پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنے کا موقع مل جاتا ہے، ان کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب وہ خود سوچیں گے تو ان کے اندر وہ چیز جو نیچرلی قدرت نے ہمارے اندر رکھی ہے وہ دوبارہ سے ایوالو ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی ایک چھوٹا سا بچہ جو 1 سال کا ہے، آپ اس کے سامنے کوئی کھلونا رکھتے ہیں جس کو وہ چلانا نہیں جانتا، لیکن نیچر نے اس کو سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اگر آپ تھوڑی دیر کے بعد جائیں تو وہ اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے وہ سیکھ چکا ہوتا ہے، لیکن پیرنٹس کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے وہ جو نیچرلی ہمارے اندر سیکھنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں اس بات پر ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ اپنے انداز سے کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ جو ٹیچنگ سٹائل ہے اس میں ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے انداز سے کام کرنے کا موقع دیتے ہیں، سوچنے کا موقع دیتے ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو سالو کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہ ٹیچنگ سٹائل پریویس 2 ٹیچنگ سٹائل سے بیٹر ہے۔ اب بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹیچنگ سٹائل کی طرف۔ کچھ ٹیچرز وہ ہوتے ہیں جو نالج کو بک سے نوٹ بک پہ لاتے ہیں، یہ وہ ٹیچرز ہوتے ہیں جو نالج پرووائڈر ہوتے ہیں، اور کچھ ٹیچرز وہ ہوتے ہیں جو نالج کو بک سے اسٹوڈنٹس کے دماغ میں اتارتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو پروفیشنل ٹیچرز کہلاتے ہیں۔ لیکن کچھ ٹیچرز وہ ہوتے ہیں کہ جو نالج کو ان کی روح میں اتارتے ہیں، یہ ریئل ٹیچرز ہوتے ہیں۔ اور کچھ ٹیچرز وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو صرف اور صرف ٹیچنگ کی حد تک محدود نہیں رکھتے، وہ اس حد تک محدود نہیں رکھتے کہ مجھے آنا ہے کلاس روم میں اچھے انداز سے پڑھانا ہے، آلدو یہ بھی بہت بڑا کام ہے، لیکن اس سے ایک قدم آگے وہ ٹیچرز ہوتے ہیں جو دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جن کا ٹیچنگ سٹائل رہنماؤں والا ہوتا ہے۔ یہ وہ ٹیچرز ہوتے ہیں جن کی سوچ صرف کلاس روم کی حد تک محدود نہیں ہوتی، جو صرف یہ نہیں سوچتے کہ میرا کام صرف پڑھانا ہے، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ٹیچرز ہوتے ہیں جو اپنے انسٹیٹیوشن کے بارے میں سوچتے ہیں، جو اپنے ادارے کے بارے میں سوچتے ہیں، اس انسٹیٹیوشن کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اس کو ترقی کے راستے پہ کیسے گامزن کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ وہ اپنے ادارے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور یہ وہ ٹیچرز ہوتے ہیں کہ جو ہڈن آبجیکٹیوز پر کام کرتے ہیں، جو اپنے انسٹیٹیوشن کے ہڈن آبجیکٹیوز پر۔ ہڈن آبجیکٹیوز کیا ہوتا ہے؟ کچھ مقاصد وہ ہوتے ہیں جو ٹیچرز کے سامنے ہوتے ہیں کہ کنٹینٹ پڑھانا ہے، اسٹوڈنٹس کو ٹائم کے اوپر سیلیبس کمپلیٹ کروانا ہے، یہ چیزیں، لیکن جو ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کرتے ہیں وہ ٹیچرز ہڈن آبجیکٹیوز پر بھی کام کرتے ہیں۔ ہڈن آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ہڈن آبجیکٹیوز یہ ہوتے ہیں کہ نہ صرف اسٹوڈنٹس کو نالج پرووائڈ کیا جائے، سکلز پرووائڈ کی جائیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ان کو مورالٹی سکھائی جائے، ان کو ویلیوز سکھائے جائیں، ان کو ڈسپلنڈ بنایا جائے، ہاؤ ٹو پرفارم ان یور لائف، کہ اپنی زندگی میں کس طرح سے آپ نے پرفارم کرنا ہے، ہاؤ ٹو گین سکسیس ان یور فیوچر، اپنے مستقبل میں آپ نے کس طرح سے کامیاب ہونا ہے، ہاؤ ٹو بی اے گڈ سٹیزن، آپ نے کس طرح سے ایک اچھا شہری بننا ہے۔ یہ سارے کے سارے ہڈن آبجیکٹیوز، کیونکہ دیکھیں ان ساری چیزوں کے لیے، ویلیوز کے لیے، مورالٹی کے لیے، یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے کوئی نیا الگ سے ادارہ قائم نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک ادارے کی ہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جہاں پر نالج سکھاتے ہیں، سکل سکھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں پہ بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ طرز تدریس جو ٹیچر اختیار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نہ صرف اپنی کلاس روم کی حد تک، بلکہ وہ ایز اے ہول پورے انسٹیٹیوشن کو ویل آرگنائز بنانے کے لیے، اس کے نظام کو منظم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ادارے کا نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے کچھ رولز ریگولیشنز بنا دی جائیں۔ وہ صرف اپنی کلاس کے لیے نہیں بلکہ اپنے ادارے کے لیے بناتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹس۔ اسی طرح ایسے ٹیچرز میں ایک اور خوبی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں آن دا روڈ ٹو سکسیس دیر از آلویز وی ناٹ می، کہ اگر ہمیں ترقی کے راستے پر انسٹیٹیوشن کو گامزن کرنا ہے تو پھر ایک ٹیچر کے کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ ٹیم ورک پہ بلیو کرتے ہیں۔ وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو پوری کی پوری ٹیم کو مل کے کام کرنا پڑے گا۔ تو وہ اپنی ٹیم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، آلدو ان کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہوتی بلکہ یہ رسپانسبلٹی تو پرنسپل کی ہوتی ہے، لیکن وہ ایز اے ٹیچر بھی اپنے انسٹیٹیوشن کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اس
کے ساتھ ساتھ وہ ٹیچر جو ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کرتے ہیں، جو ایک رہنما کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ تعلیمی اہداف طے کرتے ہیں۔ although یہ کام ان کا نہیں ہے، لیکن وہ اس چیز کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں، وہ اپنے ادارے کو ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے اس کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اس کے لیے سوچتے ہیں۔ ہی میکس پلانز اباؤٹ دا سکسیزفلنس آف ہز انسٹیٹیوشن، وہ اپنے ادارے کی ترقی کے لیے مختلف اہداف بناتے ہیں، مختلف ایمز سیٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیچر جو فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں، وہ طلباء کی کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ اسٹوڈنٹس کو اس بات میں رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ کو کون سا پروفیشن چوز کرنا چاہیے، آپ کے اندر یہ پازیٹیو پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر آپ کو توجہ دیتے ہوئے اپنا گول سیٹ کر لینا چاہیے۔ وہ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ اس انداز میں کرتے ہیں کہ جو ان کے پازیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں، جو ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ان کو اس بات میں مدد کرتے ہیں کہ وہ اپنا گول کیسے بنا سکتے ہیں۔ معزز اساتذہ کرام، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگرچہ ریسرچ یہ کہتی ہے ایک ٹیچنگ سٹائل کو ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ بیسٹ ہے ہر انسٹیٹیوشن کے لیے، ہر کلاس کے لیے، لیکن نیکسٹ لیکچر میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے ہاؤ ٹو بی اے گریٹ ٹیچر۔ ایک گریٹ ٹیچر کیسے بن سکتے ہیں جب آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ عظیم اساتذہ کس طرح کے ہوا کرتے ہیں، ان کی کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس کون سی ہوا کرتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ ہر کلاس روم کے لیے، ہر مضمون پڑھانے کے لیے، کوئی بھی سبجیکٹ ہوگا، کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہوگا، کسی بھی کنٹینٹ کو آپ پڑھا رہے ہوں گے، انشاءاللہ آپ اس کو افیکٹو طریقے سے اور بہترین انداز سے پڑھا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔